ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے بلکہ پورے مسلم سماج کے منہ پر کالک پوت جاتی ہے۔ دا ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں 40,000 سے زائد مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں رچا کر فتنہ ارتداد کا شکار ہو چکی ہیں۔ آخر اس فتنہ کے اسباب و وجوہات کیا ہیں اور پھر اس کا حل کیا ہے، بتلانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں دورہ حدیث شریف کے ایک طالب علم برادرم عبید اللہ سحر صابی۔ کچھ دیر کے لیے اسٹیج، مائک اور آپ سب ان کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور معزز مہمانان اعظام، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وسیع و عریض کائنات میں کسی مذہب اور قانون میں، کسی سوسائٹی اور معاشرے میں عورت کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو مقام و مرتبہ عورت کو اسلام نے دیا ہے، کیونکہ غیر اسلامی تہذیبوں میں عورتوں کی خوب حق تلفی ہوئی، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اسے منحوس اور ذلیل سمجھا گیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ قدیم یونان میں تو عورتوں کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، وہ غلاموں کی طرح بازاروں میں بیچی جاتی تھی، میراث میں ان کا کوئی حق نہیں تھا۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جبکہ ہند کے پنڈت عورتوں کی جداگانہ حیثیت تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کے دھرم کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اگر شوہر مر جائے تو قابل فخر عورت وہ سمجھی جائے گی جو شوہر کی چتا پر زندہ جل کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ جب یہ کمزور و ناتواں، بے کس و مجبور اور در در کی ٹھکرائی ہوئی دوشیزائیں اقوام عالم کے ہاتھوں ستائی جا چکی، تو خدائی قانون ان مع العسر یسرا کے تحت صفحہ ہستی پر ایک ایسے انقلابی رہنما اور ابدی قانون کا وجود ہوا جس نے معصوم اور مغموم دوشیزاؤں بیواؤں کو ظالم اقوام کے چنگل سے آزاد کر کے ان کو وہ حقوق دیے جن سے ادیان عالم نے انہیں محروم کر رکھا تھا۔ چنانچہ عورت تحت الثری تھی، اسلام نے فوق الثریا پہنچا دیا۔ وہ کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام نے اسے پھولوں کی تخت پر بیٹھا دیا۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی، اسلام نے اسے زندگی عطا کر دی۔ وہ پامال تھی، اسلام نے اسے باکمال بنا دیا۔ وہ برباد تھی، ناشاد تھی، اسلام نے اسے شاد کیا، آباد کیا۔ اس کا کام صرف مرد کے دلوں کو لبھانا تھا، اسلام نے اس کے ذمہ گھر کا سجانا لگا دیا۔ یاد رکھیے مسلمانوں، اگر اسلام عورت کو مقام و مرتبہ نہ دیتا تو کوئی باپ اپنی بیٹی کی پیدائش پر سر اٹھا کر نہ چل سکتا۔ اگر اسلام عورت کو مقام و مرتبہ نہ دیتا تو وہ ہمیشہ کی طرح بتوں اور دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھتی رہتی۔ اگر اسلام عورت کو عزت نہ دیتا تو کوئی بیٹی کی تربیت پر جنت کی ضمانت نہ ملتی اور ماں کی خدمت پر جنت واجب نہ ہوتی۔ الغرض مذہب اسلام نے عورتوں کو وہ مقام و مرتبہ دیا جو کسی دھرم اور کسی مذہب نے نہیں دیا تھا، مگر حوا کی ان بیٹیوں پر ماضی میں کئی فتنے آئے، ان فتنوں کا مقابلہ کیا گیا اور جم کر مقابلہ کیا گیا۔ لیکن آج کل ایک اور فتنے نے سر ابھارا ہے، اسے بھی کچلنے کی ضرورت ہے۔ آخر وہ فتنہ ہے کیا؟
सुनिए, गौर से सुनिए और कलेजा थाम कर सुनिए। वो फितना मुल्क हिंदुस्तान में मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करना है। हाज़रीन गिरामी, इस सिलसिला में गैर मुस्लिम शरपसंद तंजीमें मुकम्मल प्लानिंग के साथ मुस्लिम लड़कियों को टारगेट बना रही हैं। इसके लिए यह तंजीमें हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। गैर मुस्लिम लड़के प्लानिंग के साथ प्यार मोहब्बत और मालो दौलत का जाल बिछाते हैं और भोली भाली मुस्लिम लड़कियां उनके जाल में फंसती जा रही हैं। पिछले कुछ अरसा में ऐसे कई वाक़यात भी सामने आए हैं जिनमें मुस्लिम लड़कियों के साथ इंतहाई बुरे सलूक हुए हैं। तकरीबन मुल्क के पूरे रियासत से ऐसी मुस्लिम लड़कियों के बारे में खबर आ रही है कि गैर मुस्लिम लड़कों ने उनके साथ कोर्ट मैरिज की या फिर गैर तरीके से शादियां की, उसके बाद उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल किया, उन्हें हर तरह से इस्तेमाल किया और फिर उन्हें दूध में मक्खियों की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। मुल्क के एक बड़े अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 3 सालों में 40,000 से मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादी की है। ये वो तादाद है जो दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा हज़ारों की तादाद ऐसी हैं जो दर्ज नहीं होंगी। लेकिन मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि इस सिलसिले में जितनी खबरें मौसूल हो रही हैं और जितनी तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं वो सब के सब सही नहीं है, बल्कि बहुत सी फर्जी कहानियाँ, झूठी खबरें और अफवाहें हैं जिसे सोची समझी साजिश के तहत फैलाया जा रहा है। और ये बात भी सच है कि सारी खबरें झूठी भी नहीं हैं। इसलिए कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले की बनिस्बत आज इसमें बहुत तेज़ी आती जा रही है और आए दिन मुल्क के किसी न किसी ज़िला से ऐसी खबरें आ ही जाती हैं जिससे हमारी गैरत का जनाजा निकल जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर मुस्लिम लड़कियां इस तरह से इर्तिदाद का शिकार क्यों हो रही हैं? इसके असबाब व वजूहात क्या हैं? इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। जब हम इस पर गौर करने के लिए बैठे तो चंद बुनियादी वजूहात हमें नज़र आई, जिनमें से पहली वजह, गौर से सुनिएगा, जिनमें से पहली वजह वालिदैन का दीन से दूर होना है। जाहिर है कि जो बच्ची बेदीनी के माहौल में परवरिश पाकर बड़ी होगी और वह कुरान पाक और इस्लामी तालीमात से आगाह नहीं होगी तो फिर उसके अंजाम की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। आजकल मुस्लिम वालिदैन कस्बे मुआश में इस कदर मशगूल हो गए हैं कि उनके पास अपने बच्चों के लिए कोई वक्त नहीं है, न वो खुद अपने बच्चों की दीनी व अखलाकी तरबियत करते हैं और न किसी और के ज़रिए इसका एहतमाम कराते हैं। नतीजा क्या होता है कि आपके बच्चे कहाँ वक्त गुजारते हैं ये आपको मालूम नहीं होता है और वो बच्चे अपने वक्त का बेजा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मुस्लिम वालिदैन से गुजारिश है कि वह खुद भी दीनदार बने और अपने घर में दीनदारी का माहौल बनाए, घर में अपने अहल आयाल के साथ बैठकर कुरान पाक और इस्लामी तालीमात पर बातें करें और इसको दूसरों तक पहुंचाएं और उस पर अमल करें। हमारी लड़कियों का गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करने की दूसरी वजह कि हमारी लड़कियां असरी उलूम के हुसूल के लिए ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का रुख करती हैं जहां बाहमी इख्तिलात को गलत निगाह से नहीं देखा जाता है, बल्कि मर्द और औरत का कदम से कदम मिलाकर चलना तरक्की की राहें हमवार करना समझा जाता है, जहां लड़के और लड़कियों की दोस्ती को मायूब नहीं समझा जाता है बल्कि उसे भी फैशन के तौर पर देखा जाता है और उनकी हौसला अफजाई की जाती है। इसलिए मुस्लिम वालिदैन से गुजारिश है कि आप अपनी लड़कियों को ऐसे इदारों में तालीम दिलाएं जहां लड़के और लड़कियों की तालीम का जुदागाना नज़्म हो। इसके लिए अगर पूरा मुस्लिम समाज ये तय कर ले कि हम अपने बच्चों को मखलूत तालीम से बचाएंगे तो स्कूलों और कॉलेजों के इंतज़ामिया भी मजबूर होगी कि वो लड़कों और लड़कियों के लिए अलहदा बिल्डिंगें और अलहदा क्लासरूम का इंतज़ाम करें। मगर अफसोस सद अफसोस कि आज
مسلم انتظامیہ بھی اس کا انتظام نہیں کرتی، بلکہ مخلوط تعلیم کا اشتہار میں خاص طور سے ذکر کیا جاتا ہے، گویا یہ بھی کوئی قابل فخر چیز ہو۔ کم از کم مسلم انتظامیہ کو تو اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ اس سلسلہ میں امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ کے ذمہ داران قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے رانچی، گریڈیہ، گوڈا، کٹیہار، پورنیہ، سیوان اور خود پھلواری شریف اور آسنسول میں CBSE طرز پر لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ کلاسز کا انتظام کر کے مسلم انتظامیہ کو ترغیب دی ہے کہ آپ بھی ایسا کر کے ملت اسلامیہ کی غیرت مند بیٹیوں کو فتنہ ارتداد سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس سلسلہ میں رحمانی 30 کے اہم کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے انتہائی حکمت عملی اور سوجھ بوجھ کے ساتھ مسلم لڑکے اور لڑکیوں کے لیے تعلیم کا نظم کیا ہے۔ اس جیسے اور بھی ادارے ہیں لیکن وہ کافی نہیں ہیں، ایسے ادارے مزید کھولنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لڑکیوں کے ارتداد کی تیسری وجہ، غور سے سنیے گا، تیسری وجہ ٹی وی پر آنے والی فلمیں اور گھریلو کہانیاں ہیں جن میں لڑکے اور لڑکیوں کی محبتیں بتائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، اور گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والوں کی داستانیں سنائی جاتی ہیں، جسے دیکھ کر مسلم لڑکیاں لاشعوری طور پر یہ سمجھنے لگتی ہے کہ یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، اور پھر اس کے دل سے اسلام کی عظمت نکل جاتی ہے، ایمان نکل جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل جاتی ہے، اور پھر اس کے دل سے ماں باپ کی عزت نکل جاتی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پورے مسلم سماج کے منہ پر کالک پوچ جاتی ہے۔ ہماری لڑکیوں کے ارتداد کی چوتھی وجہ موبائل بھی ہے کہ بیچارے مسلم والدین اپنے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں اور وہ اس موبائل کے ذریعہ ایسی مصیبت میں پھنس جاتی ہے جہاں سے نکلنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلم ماں باپ کو چاہیے کہ وہ لڑکوں اور خاص کر لڑکیوں کو موبائل دینے سے گریز کریں، اور اگر بتقاضائے ضرورت موبائل دیں بھی تو آنے والے فون نمبرات اور میسیجز کو چیک کرتے رہیں، اور اسی طرح تنہائی میں انٹرنیٹ دیکھنے سے منع کریں اور وقتاً فوقتاً موبائل سے چیک بھی کرتے رہیں، ورنہ کیا ہوگا کہ ان چیزوں سے بے توجہی برتیں گے تو ہمارے بچے غلط راہ پر چل پڑیں گے۔ بھلا بتلائیے، کیا کوئی بھی مسلم لڑکی یہ چاہے گی کہ اس کی دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے؟ کیا کوئی مسلم والدین یہ چاہیں گے کہ جس بچے کو ہم نے ہاتھ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، ان کی صحیح پرورش کی، وہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے صف میں ہو جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم والدین اپنی لڑکیوں پر نظر رکھیں، ان کی صحیح رہنمائی کریں، انہیں صحیح تعلیم دیں، ان کے دل کے اندر اسلام کی عظمت کو داخل کریں، ورنہ کل قیامت کے دن ان والدین کی بھی پکڑ ہوگی۔ اور مسلم لڑکیاں یہ کوشش کریں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ مکمل کرتا ہوں کہ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، کہ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہاں کچھ نہیں ہوگا، اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔